السلام علیکم جی، اصل بات میں خوش آمدید. میں ہوں فہیم بھٹی. لیکن آج روایتی کرنٹ افیئرس کا پروگرام نہیں ہے. سیاست ڈسکس نہیں ہوگی، پالیٹکس ڈسکس نہیں ہوگی. یہ ہم نہیں بتائیں گے کہ کس سیاستدان نے کیا بیان دیا اور کیا مسائل ہیں. مسائل تو رہیں گے، اس پہ بات ہم کرتے رہیں گے. لیکن عید کا موقع ہے اور خوشیاں بکھیرنے کا موقع ہے، اور آپ کو ہم تھوڑا سا سسپینس میں رکھتے ہیں کہ آج کے ہمارے بہت سے اسپیشل گیسٹ جو کہ آپ کے چاہنے والے، ہمارے چاہنے والے، ہم سب کے فیوریٹ، آپ ان کو سننا چاہتے ہیں، آپ ان کا کام دیکھنا چاہتے ہیں، آپ ان کا کام دیکھتے بھی ہیں، آپ ان کی شاعری بھی سنتے ہیں، آپ ان کے ڈائریکشن بھی دیکھتے ہیں، آپ ان کے پلیز بھی دیکھتے ہیں. اور اس جملے سے میں شروع کروں گا کہ جو محبت ہے وہ ایک ولایت ہے جو کہ خوش نصیبوں پر اترتی ہے. اگر آپ کو اندازہ ہو گیا ہے تو پھر ٹھیک ہے، اگر نہیں ہوا تو آپ کو بتاتے ہیں کہ خلیل الرحمان قمر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر ویلکم، بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں وقت دیا. اچھا سر، سب سے پہلے تو آپ کو عید مبارک. آپ کو بھی. اچھا، مزے کی بات بتاؤں، جب ہم کوآرڈینیشن کر رہے تھے آپ کے لیے، جب ہم نے کوآرڈینیٹر صاحب سے ریکویسٹ کی کہ خلیل صاحب سے وہ رابطہ کریں، کوشش کریں، تو ہمیں پتہ چلا کہ آپ کراچی میں. ہاں، لیکن ہماری قسمت جاگی، اچانک سے پتہ چلا کہ آپ اسلام آباد میں، اور اسلام آباد کے بعد یہ پتہ چلا کہ آپ ڈی ایچ اے میں. تو ہمارے قریب ہی تھے. تو سر ہم نے پوری کوشش کی ہنگامی حالات میں وقت پہ آپ کے پاس پہنچ جائیں. سر بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ کے ساتھ بیٹھ کے. سب سے پہلے یہ بتائیں سر، عید کی خوشیاں بچپن کے زمانے میں یا پھر اب زیادہ منائی جاتی ہیں؟ بچپن میں بہت سارا ایکسپوز نہیں تھی پولیٹکس ہمارے سامنے، تو میں زیادہ خوش ہو جاتا تھا. ابھی تو اس غم میں رہتا ہوں کہ میرے ملک کے لوگوں کا بنے گا کیا. ابھی کوئی عید نہیں ہے. فار دا لاسٹ 2.5 years میرا نہیں خیال آئی ہیو سیلیبریٹڈ اینی عید. اچھا، تو بچپن کی کوئی یادیں کو تازہ کریں، کچھ بتائیں بچپن کی کیسے کرتے، جیسے ہم لوگ عیدی لیتے. آئی واز اے نان پولیٹیکل پرسن. اچھا، پتہ نہیں تھا ملک کے ساتھ کیا کیا کھلواڑ ہوتے ہیں. ابھی پتہ چل گیا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ملکی حالات جو ہیں انہوں نے ہر چیز کو پولیٹیسائز کر دیے؟ نو آف کورس. میرے جیسے آدمی کو جس کا پولیٹکس سے کوئی تعلق نہیں تھا، وہ جس تکلیف اور پیڑا میں سے گزر رہا ہے، سینگ پیپل آف مائی کنٹری who are suffering for the last 76 years. میری تو I don't believe there is no any Eid left with us until جب تک حالات بہتر نہیں ہوتے. یہ جملہ ہی گھٹیا سا ہے، حالات بہتر نہیں ہوتے. اچھا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس جملے کو کس سے؟ آپ کلمہ پڑھ کے بولیے کیا سمجھتے ہیں آپ. سب کو پتہ ہے ہم کیا سمجھ رہے ہیں، ہم کیا دیکھ رہے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے، سمجھنے میں شک رہ جاتا تھا. اچھا یہ بتائیں سر کہ ایک ہوتی ہے ریالٹی اور ایک ہوتی ہے پرسیپشن. اچھا، آپ کی پرسیپشن کچھ ایسے بنی ہوئی ہے کہ جب آج بھی ہم انٹرویو سے پہلے آ رہے تھے تو ایک اندیشہ تھا کہ کہیں خلیل صاحب ایک دم سے فلیئر اپ ہو جاتے ہیں. یہ پرسیپشن ہے یا ریالٹی ہے؟ ایبسولوٹ پرسیپشن ہے. پرسیپشن ہے. اور وجہ کیا سمجھتے ہیں آپ، یہ پرسیپشن بنی کیوں؟ وہ بنانے والوں نے بنائی؟ کچھ کہاں شروع میں کچھ ایسے انٹرویوز ہوئے، مجھ چونکہ اسٹانس بہت بڑا تھا، تو جب میں دیکھتا تھا کہ سامنے والے کے پاس آرگومنٹ نہیں، تو مجھے غصہ آتا تھا کہ آپ کس بات پہ میرے ساتھ بیٹھے ہو، میرے سامنے بیٹھے اور مجھے قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہو، جبکہ آپ کے پاس آپ نے اپنے تھیسس کو پروو کرنے کے لیے کوئی آرگومنٹ ہی نہیں ہے. آپ صرف یہ چاہتے ہو کہ آپ کی بات مان لی جائے اور میرے سوشل سیٹ اپ کو آپ کی نظر کر دیا جائے. یہ ممکن نہیں تھا. وہاں پہ میں فلیئر اپ کرتا ہوں. آپ نے لکھنا شروع کیا 7 سال کی عمر میں، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. تو 7 سال کی عمر میں تو خلیل صاحب بچے کو یہ شوق ہوتا ہے کہ میں جلیبی کھا لوں، میں سموسا کھا لوں، وہ 10 روپے پکڑ کے والد صاحب سے کوئی چاکلیٹ لے لیں جا کے، یہ شوق بھی تھا. وہ لوڈو کھیل لیں، وہ فٹ بال کھیل لیں، کرکٹ کھیل لیں. تو یہ کریٹیوٹی اس دوران کیسے آئی؟ یہ گاڈ گفٹڈ ہوتا ہے یا آپ کو شوق تھا؟ فہیم بھٹی، آئی واز اے گفٹڈ چائلڈ. مجھے معلوم تھا. میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ میں خود آگہی کے ساتھ پیدا کیا گیا بچہ ہوں. یہ آگہی ایک اس وقت تک بڑی تکلیف دیتی ہے جب تک آپ وہاں پہنچ نہیں جاتے جہاں آپ کی بات جو ہے وہ سننے جوگی ہو جائے. تو میں اس تکلیف میں رہا، لیکن یہ آگہی میرے پاس موجود تھی. And I was so wealthy a person, even being a poor child, I used to feel I was very wealthy person. بڑی بات ہے. اور آپ کی جو فرسٹ پبلش ہوا آپ کی لکھائی وہ 11 سال کی عمر، 11 یا 12 سال کی عمر. تو کیسے وہ تھوڑا سا میں واقعہ سنائیے گا کہ بچوں میں آپ کو پتہ کیسے چلا کہ پبلش کیسی کوئی چیز ہوتی ہے، کتاب کیا وہ ہوتی ہے، پڑھتا تھا میں. رسالہ کیا ہوتا ہے؟ امروز بچوں کا امروز پڑھتا تھا. اچھا، گنچا پڑھتا تھا، ہونہار پڑھتا تھا، اور ایک اور پرچہ تھا اچھا وہ پڑھتا تھا.
تو وہ بھیجا اور چھپنا شروع ہو کیا گیا. مطلب آپ کو کیسے پتا چلا کہ اگر میں بھیجوں گا تو چھپ جائے گا؟ نہیں, وہ دیٹ آئی نیو. وداؤٹ اینی گائیڈنس؟ نو گائیڈنس, نو گائیڈنس ایٹ آل. اچھا یہ بھی ایک بڑی خلیل صاحب خوش قسمتی ہوتی ہے کہ اگر آپ اپنے ٹیلنٹ یہ کو خوش اپنی قسمتی کا abilities لفظ, کو. یہ اس کی بلیسنگ ہوتی ہے. بلیسنگ اور خوش قسمتی میں فرق ہے. اچھا جب وہ مہربان ہو جائے تو اس کو کسی بھی ٹرم میں استعمال, بس یہ کہا کیجیے کہ اس کی مہربانی, اس کی بلیسنگ ہے. یہ صحیح لفظ ہے. کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں اس دنیا میں, پاکستان میں, دنیا میں, یورپ میں, امریکہ میں, آپ ان کے جب انٹرویو سنتے ہیں, انہوں نے کسی لائف کے ایک سٹیج پہ سرٹن ایک لیول اچیو کر لیا ہوتا ہے, تو وہ بتاتے ہیں کہ میں نے 35 سال کی عمر میں یہ ریئلائز کیا کہ میرے میں یہ ایبلٹی ہے, میں نے پروفیشن چینج کیا اور آج میں دنیا کا اس فیلڈ کا, اس پروفیشن کا بادشاہ ہوں. میں بادشاہ نہیں ہوں, لیکن مجھے اللہ نے دیا ہوا تھا. میں رائٹ فرام دی ویری فرسٹ ڈے وین آئی ہیڈ دا پین فرسٹ ٹائم ان مائی ہینڈز آئی نیو کہ آئی ایم اے گفٹڈ گائے. اور میں نے جب پہلی عبارت لکھی تھی تو مجھے یاد ہے میرے ابا نے جس طرح مجھے مڑ کے دیکھا تھا, وہ میرے لیے پہلی اپریسیشن تھی. ہی کونٹ بلیو دیٹ آئی ہیڈ ریٹن دیٹ. وہ نہ بلیو کرنا ہی تعریف تھی, اپریسیشن دی. یا تو آپ کے والد صاحب کے ساتھ ریلیشن کیسا تھا؟ ونڈرفل, سچ اے فرینڈ. اچھا کیا رول ہوتا ہے پیرنٹس کا اگر کوئی ٹیلنٹڈ بچہ ان کے گھر پہ ہے؟ پیرنٹس کا کتنا امپورٹنٹ رول ہے اس کو گروم کرنے میں؟ ایبسلیوٹلی ونڈرفل ریلیشن شپ تھا, اور اتنا بڑا رول ہوتا ہے. لیکن یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے فائنینشیل حالات کس طرح کے ہیں. آئی واز این آؤٹ اسٹینڈنگ اسٹوڈنٹ, ٹاپر آلموسٹ آل دا ٹائمس. اچھا. تو لیونگ ان اے پور فیملی, دے ور تھنکنگ سم تھنگ ایلس اباؤٹ می. ان کا خیال تھا کہ یہ پڑھ لکھ کے بڑا افسر بن جائے گا تو خاندان کو غربت سے نکال لے جائے گا. رائٹنگ کو وہ بلیو نہیں کرتے تھے کہ وہ اتنا ایکسیل کرے گا اس میں کہ پار اتر جائے. کہ رائٹرز کے بارے میں کانسیپٹ بھی بہت برا تھا میرے ابا کا. وہ سمجھتے تھے کہ میلا کچیلا سا آدمی ہے, بال بکھرے ہوئے, ایک سائیکل ہے, رول کیا ہوا ایک کاغذوں کا گڈھا ہے جس کو اس نے وہ چھکو میں رکھا ہوا ہے. اور یہ والا ابا کا امیج تھا. ابا نیور نیو دیر کوڈ بی اے رائٹر لائک ہز سن ون ڈے انشاءاللہ. تو وہ چیز ابا کو سمجھ آنے میں بڑا وقت لگا. اس کے بیچ میں پھر میرے لکھنے کے دوران بینکنگ آئی. دیٹ واز دی ریزن. جی ہاں, اس طرف وہ پھر ابا اور امی کے شوق پورے ہو گئے. ورنہ جتنی مجھے مار پڑی ہے لکھنے کی وجہ سے آپ سوچ نہیں سکتے. اچھا لٹرلی. حالانکہ مائی فادر واز ویری کوآپریٹو گائے, ویری انڈرسٹینڈنگ. میں اتنا آرگو کرتا تھا ان کے ساتھ, لیکن یہاں مار پڑی مجھے بیکاز حالات کے پس منظر میں ہی واز رائٹ. اب دیکھیے نا, میں سوچتا تھا میں کچھ. کس سن کی بات ہے جب آپ نے بینکنگ سیکٹر میں کام کیا؟ I started banking in 1986. اور اس وقت ایک بینکر کتنا کماتا تھا اور ایک رائٹر کتنا کماتا تھا؟ I was a flourishing banker. I was the youngest vice president in Bank of Punjab. اچھا زبردست. تو وائس پریزیڈنٹ تھے آپ سے؟ تو پھر آپ نے خیر بات کیوں کہہ دیا؟ اور کیا اچھا یہ بڑا مشکل ڈیسیجن ہوتا ہے نا جب آپ ایک اسٹیبلشڈ کسی پروفیشن. It was not a difficult decision for me. لیکن مجھے یاد ہے جب میں ریزائن کر کے آیا تھا تو میرے گھر میں جو رونا پیٹنا ہوا تھا وہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ شاید میری میت آئے گی تو اتنا نہیں روئیں گے وہ. تو کیسے کنونس کیا پھر آپ نے کہ پریشان نہ ہو, یہ بڑا اچھا کام؟ وہ میں I had done partly I had done I had shown my father. امی تو نہیں, چلی گئی تھی بہت پہلے. اچھا. تو ابا کو معلوم پڑ گیا ہوا تھا تو وہ پارٹ میں نے پرفارم کر دیا تھا جس میں آئی واز ٹو سیٹسفائی اباز ول. تو اٹ واز ناؤ مائی ٹائم. تو دین اٹ ٹک اے ایئر لانگ ٹائم. ان کو پتہ چل گیا کہ اللہ کا فضل ہے, اللہ کی مہربانی سے یہ صحیح ڈیسیجن ہو گیا. اچھا ہمارے ویورز بھی جاننا چاہیں گے, میں بھی بڑا کیوریس ہوں, میں دوبارہ آپ کو نا اس طرف کوشش کر رہا ہوں لے کے آؤں آپ کے بچپن کی عید کی جانب. کوئی میموری شیئر کریں. بہت میموریز, دیکھیے بہت میموریز ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بچوں کی عید اس لیے بڑی پیور ہوتی ہے, ان کو ملکی حالات, پولیٹیکل اویئرنیس نہیں, میں صحیح لفظ استعمال کروں گا, پولیٹیکل کیجویلٹیز کا علم نہیں ہوتا. تو وہ بالکل فریلی وہ سمجھتے ہیں سب اچھا جا رہا ہے, تو اس وقت سمجھتے ہیں سب اچھا ہے. ابا یوز ٹو نو کہ ملک میں کیا حالات چل رہے ہیں.
تو میں سب سے زیادہ پریشانی مجھے اس وقت ہوئی جب مجھے اس کا ادراک ہوا کہ مجھے بھی ملکی حالات کے بارے میں سوچنا ہے. وہ اس نے میری عیدیں برباد کر ڈالی. اور یہ ریئلائزیشن کس ایج میں ہوئی تھی؟ وہ بھی آبویسلی بہت پہلے ہوگی کیونکہ جب آپ نے لکھائی گریجولی رائپن اپ کیا اس نے اور اس نے جگہ بنا لی میرے اندر. اب وہ جاتی نہیں ہے. اچھا جو رائٹنگ ہوتی ہے وہ آپ کا ذاتی ایک پروڈکٹ ہوتا ہے, آپ کی اپنی کریشن ہوتی ہے, آپ کے اپنے تھاٹس ہوتے ہیں, ایسے ہی ہے؟ اٹ کمز ٹو می. اٹ کمز ٹو یو. آئی ایم ناٹ اے رائٹر. ٹھیک ہے, بٹ سورس آپ ہیں, میڈیم آپ ہیں, آپ کے تھرو جو بھی کانٹینٹ بن رہا ہے وہ منشی ہوں میں, منشی. ٹھیک ہے, اگریڈ. تو سوال میرا یہ ہے کہ جب جو آپ کا پروڈکٹ ہوتا ہے یا جو بھی چیز آپ پریزنٹ کر رہے ہیں, پیش کر رہے ہیں, اس میں پھر ڈائریکشن بھی آ جاتی ہے, اس میں پھر ایکٹرز آ جاتے ہیں, اس میں میوزک آ جاتا ہے, اس میں لائٹس آ جاتی ہیں, کون سی ایسی آپ کی تھوڑے تھوڑے کام سارے اللہ نے مجھے سکھائے ہوئے ہیں. اچھا وہ بھی تو آبویسلی وہ تو آپ کو آتے ہیں, لیکن کوئی ایسا موقع آیا ہو کہ جو آپ کا پروڈکٹ ہے, آپ اس کو جب فائنل پروڈکٹ کی شکل میں دیکھ رہے ہو آن ایئر, آپ نے امیجن کیا ہو اور ویژولائز کیا ہو کہ یہ اگر ایسے ہو جاتا یا اگر میں اس جگہ پہ ہوتا تو اس کو میں ڈیلیور اس طرح سے کرتا یا ڈائریکٹ ایسے کرتا, جو آپ کے تو ایک ڈرامے کا بیڑا غرق ہوا میرا, لیکن میں نام نہیں لینا چاہتا, کسی کریئر پر حرف آئے گا کیونکہ ابھی میرے لفظ بڑے معنی رکھتے ہیں, تو وہ نام نہیں لوں گا. ایک میرا سیریل تھا, بڑا برباد کیا گیا وہ, بلکہ اس کا کچھ نام ایسے تھا, میرا خون ہوا تھا. تو میں آج بھی کہتا ہوں کہ وہ میں نے شاید جو اس میں بامسمہ تھا کہ میرا خون ہو گیا تھا اس میں. کون سا ایسا مومنٹ تھا جب آپ نے ریئلائز کیا کہ میں خلیل الرحمان قمر ایک سیلیبریٹی بن چکا ہوں, مجھے لوگ پہچاننا شروع ہو گئے ہیں؟ وہ اسٹیج, واٹ واز دیٹ مومنٹ؟ وہ کون سا ایسے بازار تھا, کون سی گلی تھی, کون سی محفل تھی جہاں پہ یو ریئلائز کہ ہاں یار اب تو لوگ مجھے پہچانتے ہیں, آئی ایم اے سیلیبریٹی ناؤ؟ یہ والی فیلنگ, یہ والی چیزیں نہیں گریجولی اسٹارٹ ہوئی. میں نہیں, اصل میں یہ جو لفظ ہے سیلیبریٹی, وہ اوروں کے لیے رہنے دیجیے. میں نے اس کو زیوم نہیں کیا کبھی, مجھے صرف اتنا اچھا لگا, یہ اچھا لگا. میں فہیم آپ کو ایک بات بتاؤں, میرا پہلا سیریل تھا دستک اور دروازہ. اس وقت میں لمبا ڈائلاگ لکھتا تھا اور زیادہ ثقیل ہوتا تھا ڈائلاگ وہ, اور میں سوچتا تھا کہ شاید میں آسانی سے پینیٹریٹ نہ کر پاؤں پبلک میں. تو ایک دن میں ایک نان چھولوں کی دکان پر تھا اور کلچے لینے کے لیے میں کھڑا تھا. پیپل ڈنٹ نو می ہو آئی ایم. تو ایک بندہ آیا کلچے والے کے پاس, اس نے کہا کہ ہاں بھائی کہاں ہے آج کل تو یار, نظر نہیں آتا. بڑا کچھ ایسی بات کی. تو اس نے آگے سے دستک اور دروازہ کا ایک ڈائلاگ بولا, کہتا یہ جو بھوک ہوتی ہے نا اکو بادشاہ, یہ خودداری کی پسلیاں توڑ دیتی ہے. I looked at him like this. میں نے کہا نہیں, میں پہنچ گیا ہوں. That was the point. That was the point. مجھے اتنا پتہ چلا, میں اندر پہنچ گیا. اور وہ کوئی بہت پڑھا لکھا لڑکا نہیں تھا, تو اس نے مجھے یہ پش دیا کہ نہیں, میں کام کر گیا, اب آگے بڑھنا ہے اللہ کی مہربانی سے. تو جو میں آگے بڑھتا گیا میرا ڈائلاگ چھوٹا ہوتا گیا. میں دعا بھی کرتا تھا, یا اللہ مجھے چھوٹا ڈائلاگ دے جس کا سٹروک بڑا ہو. تو وہ آیا, جو دعا کرتا گیا وقت کے ساتھ آتا. نہیں, وہ جلدی آ گیا. بوٹا فرام ٹوباٹو ایکسنگ سے نیکسٹ سیریل تھا میرا, اس میں آ گیا, چھوٹا ڈائلاگ تھا, پھر اس سے بھی چھوٹا ہوا. بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا جی. یہاں پہ وقت ہو چاہتا ہے ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. بہت سارے بھی سوالات ہیں جو خلیل صاحب سے ہم پوچھیں اور پوچھنے ہیں. خلیل صاحب, اچھا سر, کچھ عرصہ وہ ایک کنٹروورشل ایشو آیا عورت مارچ کے حوالے سے, کچھ آپ کے پروگرام سے پارٹیسپیشن واٹس ایور, وہ پاسٹ ہو گیا, ماضی کا حصہ ہے. اچھا, کچھ خواتین کی رائے یہ ہے, یو مے ڈس ایگری ایز ویل, کہ آپ کا جو کانٹینٹ ہے وہ میل ڈومیننٹ قسم کا کانٹینٹ ہوتا ہے, ایسا ہے, یا پھر ان کی پرسیپشن ڈفرینٹ ہے, یا پھر آپ کچھ اور کانٹینٹ دینا چاہ رہے ہیں اور ویورز یا آڈینسز کچھ اور سمجھ رہے ہیں؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. انہوں نے مجھے دیکھا ہی نہیں ہوا. انہوں نے ایک آدھ ڈرامہ دیکھا. ہمارے ہاں عادت ہے ایک آدمی کی غلطی پر اس کے پورے جثے کو جج کر لیتے ہیں.
اور میں نے تو کہا آئی نیور میڈ اے مسٹیک. مجھے یہ بتانا پڑا آ کے کہ آئی واز ناٹ شوئنگ بیٹریل آف اے وومن, آئی واز ایجوکیٹنگ اے مین. میرے پاس تم ہو کہ دیکھو عورت اگر کوئی گناہ کر رہی ہے, گناہ تو ہم بھی کرتے ہیں, تو اس کے منہ پر تھپڑ نہ مارو, اس کی آنر کلنگ نہ کرو, اس کے منہ پر تیزاب نہ پھینکو, دروازہ کھولو, بکے ہاتھ میں دو, جانے دو اس کو. یہ آپ کے پاس شرعی اور اخلاقی اور قانونی حق ہے. روکو مت, جانے دو. روکو مت. جس نے جانا ہے اس کو روکتے تو بیوقوف اور جاہل لوگ. آپ اپنی اناؤں کے بھروسے پر ایسے رشتوں کو گھسیٹ کر چلانا چاہتے ہیں جس میں ایک فریق کی مرضی نہیں ہے. اس کو جانے دیجیے, اور اگر وہ گناہ کر رہی ہے, کر رہا ہے, تو اس کی سزا وہ جانے. محبت ایک ولایت ہے جو خوش نصیب لوگوں پہ اترتی ہے. اس کو آپ کیسے ایکسپلین کرتے ہیں؟ ہاؤ ڈو یو ڈیفائن اٹ؟ اب محبت ہے کیا آپ کے؟ جیسے یہ مہربانی ہے پروردگار کی کہ مجھے اس نے لکھنا عطا کیا, اسی طرح بھی محبت بھی عطا ہوتی ہے. تو عطا جب ہوتی ہے تو یہ ولایت ہے نا. تو جن پر اتری ان کو خوش نصیب کہتا ہوں. یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا. Everybody claims he or she loves, everybody does not. خلیل صاحب کو پہلی محبت کب ہوئی اور یہ کس پہلی چیز سے محبت ہوئی؟ کوئی لفظ نہیں ہے, محبت ایک ہی اچھا, ہوتی نہیں ہے. محبت کبھی سیکنڈ ٹائم ہوتی نہیں ہے. نہیں, دوسرا شخص ہوتا ہے. محبت آپ کو اللہ کی طرف سے ملتی ہے, چناؤ آپ خود کرتے ہیں. چناؤ میں غلطی ہو جاتی ہے, غلطی ہو گئی, آگے بڑھ جائیے. محبت از ونس. محبت وہ جہاں کی تہاں رہتی ہے. کسی کے غلط ثابت ہو جانے پر, کسی کے بٹریل کرنے سے محبت کو کوئی فرق نہیں پڑتا. خلیل صاحب, ہم اکثر کہتے ہیں نا گڈ لک بیڈ لک. میں نہیں کہتا. آپ نہیں کہتے؟ اچھا, اس پہ میں میں آپ کو کہتا ہوں opinion اللہ جاننا کی چاہوں گا. مہربانی. اور میں کوئی جیسے وہ سو کالڈ نام رکھا ہوا ریلیجس, میں ریلیجس تو کسی کو بولتا ہی نہیں. جو اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننے والا ہے میں اس کو ریلیجس مانتا ہوں. اب یہ میں کریڈٹ اور پورٹ فولیو کسی کو نہیں دے سکتا. تو میں جب بھی کوئی اچھا کچھ ہوگا میں یہ کہوں گا اس نے مہربانی کر دی, ورنہ میں کس قابل تھا. یہ جملے غلط ہیں. گڈ لک, بیڈ لک, یہ انگریزی سے آئے ہوئے ہیں. خوش قسمتی, بد قسمتی, اگر ہم اس کو ایسے کر لیں. بلیسنگ, اچھا, میں اس کو ایسے ریفریز دیکھو کرتا ہوں. سنیے, میں ابھی ڈیفائن کر چکا. اگر اس کی مہربانی ہو گئی تو کہیے میں خوش قسمت ہوں, نہیں ہوئی تو یہ نہ کہیے بد قسمت ہے. آپ اس کے لیے مانگیے اس سے. ٹھیک ہے. اچھا, آپ نے کبھی نوٹس کیا کہ اکثر میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے, محسوس ہوتا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن میں ٹیلنٹ دکھائی دیتا ہے. آئی مائٹ بی رانگ, بٹ دکھ رہا ہوتا ہے کہ فلاں شخص میں فلاں ٹیلنٹ ہے, اور مجھے احساس ہو رہا ہوتا ہے کہ میری جگہ پہ اس شخص کو ہونا چاہیے تھا. بٹ ہو سکتا ہے کہ کسی رائٹ ٹائم پہ, رائٹ پلیس پہ, ود دا رائٹ پرسن یہ شخص نہیں تھا, تو شاید اس کو موقع نہیں ملا. میں یہ آپ کو میں بڑی کلیئرلی سمجھا دیتا ہوں. آپ پوری محنت کر رہے ہو, پوری دیانتداری کے ساتھ کر رہے ہو, اور ساتھ سوچ رہے ہو خلیل الرحمن قمر کو کیا مل گیا. یہ انسلٹنگ دی گاڈ ہے. آپ اپنا حصہ مانگیے نا اس سے. اس کو یہ مینشن, جب آپ سوچتے ہیں کہ خلیل الرحمن قمر کو کیا مل گیا, تو ان اے وے آپ مینشن کرتے اللہ کو کہ اس سالے کو کیوں دے دیا. ہاں, یہ رائٹ نہیں آپ کے پاس. حسد کھاتا ہے آپ کی ساری کیپیبلٹیز کو. When you get jealous of people, you are insulting your Lord. وہ he is the giver نا. تم مانگیے اس سے اپنا حصہ. کسی کو کچھ ایک منٹ سمجھیے, کسی کو کچھ دینے سے اس کے ہاں کو کمی ہوتی ہے نہیں. تو کیا ہوتا ہے, آپ پوری محنت کر رہے ہوتے, بلکہ ہو سکتا ہے مجھ سے بھی زیادہ کر رہے ہو, لیکن وہ ساری قابلیت کو زنگ لگ جاتا ہے آپ کے حسد کرنے پر, یا یہ سوچنے پر کہ فلاں کو کیا مل گیا ہے. بیسٹ از جب آپ کو پوری محنت کرنے کے بعد کچھ نہیں مل رہا, تو سٹ ود یور سیلف اینڈ فائنڈ فالٹس ود یور سیلف کہ کہاں غلطی کر رہے ہو تم. اچھا, آپ نے یہ بہتری والا جو ہے یہ کیس مینشن کیا. اب جو میں اس کو ریفریز کر دیتا ہوں, جو میں جاننا چاہ رہا تھا کہ جب آپ کوئی ایسا شخص دیتے ہیں کہ جس کو آپ کو لگتا ہے کہ شاید اس کو کسی بہتر مقام پہ ہونا چاہیے تھا, لیکن غالباً اس کو مواقع نہیں ملے. وہ میری سوچ ہے. اچھا, مواقع سب کو دیتا اللہ. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, موقع ملتا ہے. ہم بھیڑ چال ہی ہیں بیسیکلی.
ہم یہ نہیں سوچتے، یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ ہمیں کس کام کے لیے بھیجا گیا ہے. ایک ایسی فیکلٹی ہوتی ہے جس میں آپ کو ایج ہوتا ہے. انسٹیڈ یو آئیڈینٹیفائی دیٹ، آپ اس فیکلٹی میں کوئی بارے میں سوچتے ہو جس میں مجھے زیادہ پیسے مل رہے ہیں، اینڈ یو فالو دا سوٹ. یہ بھیڑ چالیوں کا کھیل نہیں ہے. جیسے اگر آپ بینکنگ سیکٹر میں ہی رہتے تو آج خلیل الرحمان زیادہ سے زیادہ صاحب میں پریزیڈنٹ ہو جاتا بینک کا. کے ساتھ ہم نہ بیٹھے ہوتے، ہم نہ ان سے اپوائنٹمنٹ لیتے، اور ہماری خواہش نہ ہوتی کہ ہم آپ سے ملیں، کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ بینکر کون تھے، آئے اور چلی بھی گئے. چلا گیا. اچھا خلیل صاحب، ہم اکثر یہ بات ہمارے بڑے کہتے ہیں نا کہ اللہ آپ کو خوشی نصیب کرے. غلط کہتے ہیں، میں اگری نہیں کرتا نا. اچھا جو میں اللہ دیکھیے، ایک بات پہلے سمجھیے، ہم نے بڑا مس ڈیفائن کیا اللہ کو. اللہ سوائے اچھائی کے آپ کے ساتھ کچھ نہیں کرتا. ہمارے ساتھ جو برا ہوتا ہے ہمارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہوتا ہے. ہم یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم سارا اونس اپنے ساتھ ہونے والے کسی برے کام کا اللہ پر ڈال دیتے ہیں. ایک ہستی جو آپ سے 70 ماؤں کے برابر پیار کرتی ہے، ڈال سکتی ہے آپ کو کسی مشکل میں. ٹرو. وہ جتنی آسانیاں کرتا ہے ہم اپنی بیوقوفیوں کی وجہ سے ان کو، اور ہماری استطاعت سے زیادہ بوجھ بھی نہیں ڈالتا. آف کورس ظاہر ہے، ہماری اوقات کا اس سے زیادہ کس کو معلوم ہے. ٹرو. لیکن دو چیزیں ہیں، ایک تو ہے خوشی ہونا اور ریئلائزیشن نہ ہونا کہ یہ خوشی میرے پاس ہے کہ نہیں، اور دوسرا خوشی نصیب جو میں دعا کا ذکر کر رہا ہوں. کیا آپ سمجھتے ہیں دیکھیے ایک میں نے فہیم بٹی، یہاں پھر آپ کو واپس جانا پڑے گا اسی کانسیپٹ کے اوپر. ٹھیک ہے. جب آپ کی خوشی ریلیٹ کر رہی ہو آپ کو کبھی خوشی نہیں ملے گی. اچھا. مثال کے طور پر آپ کی شادی ہوئی، آپ نے 2 کروڑ لگایا. میری شادی ہوتی ہے میں 3 کروڑ لگاتا ہوں، اس میں میری خوشی ہے. 1.5 لگا دو میں خوش نہیں ہوں گا. اب طے تو یہ کرنا ہے کہ شادی خوشی تھی یا 3 کروڑ لگانا خوشی تھا. اب یہ ریلیٹیو ٹرم ہے. یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی ایم سیئنگ؟ ٹرو. تو جب میں آئی ڈیسائڈ ٹو بی ہیپی، اگر میں کمپیریٹیولی خوش ہونا چاہتا ہوں تو میں کبھی خوش نہیں ہو سکوں گا. کیونکہ ہر شخص کی یا مطلب آپ کے پاس ایک بڑی گاڑی ہے اور میرے پاس اس سے بڑی گاڑی ہے. کتنی بد نصیبی ہے کہ آپ اس پر راضی نہیں ہوں. آپ چاہتے ہو کہ وہ گاڑی لے لوں میں جو خلیل الرحمان قمر کے پاس ہے، تو آپ نے اپنی خوشی تو خود غارت کر دی. کئیوں کو وہ نصیب نہیں ہے. یعنی کہ سیٹسفیکشن کا ایک سرٹن لیول ڈیفائن کرتا ہے کہ آپ خوش ہیں کہ نہیں. اگر یہ ریلیٹیو ہے، اگر یہ کمپیریٹیو ہے، کبھی خوشی نہیں ملے گی آپ کو. آپ جلتے رہیں گے بس. کھانے میں کیا پسند ہے آپ کو؟ ہر جو چیز اچھی پکی ہوئی ہے پاکستانی. کپڑے شلوار قمیض کرتا جو پجامہ جو مل جائے پہن لیتا ہوں. تو عید پہ آپ کپڑے بھی نہیں سلواتے؟ نہیں. آف کورس اب تو مجھے سلوانے نہیں پڑتے، مجھے اسپانسر ہو جاتے ہیں، آ جاتے ہیں. کیا بات ہے سر. تو یہ کب سے شروع ہوا اسپانسر؟ فار دا لاسٹ سو مینی ایئرس. اور اگر آپ سے بات کی جائے کہ پاکستان آپ نے پورا گھما پھرا ہے، سر دیکھا ہوا ہے؟ نہیں. آپ نے کون سا ایریا سب سے زیادہ دیکھا اب تک؟ تھوڑا تھوڑا سب دیکھا. 4-5 صوبے دیکھ لیے. تو کمپیریٹیولی کون سا 6 سال آزاد کشمیر میں تو 6 سال کام کر کے آیا نیشنل بینک. تو سب سے بہتر اور سب سے مزیدار ایکسپیرینس کے صوبے کا آپ کا، اور کیوں؟ میں یہ بولی نہیں، میں یہ چیزیں نہیں کبھی بھی پاکستان سے باہر کتنی ٹریولنگ ہوئی آپ کی؟ کافی. کون سا ملک ہے جہاں پہ آپ نے سوچا کہ دیکھ کے کہ کاش یہ معاملات، یہ فیسلٹیز، یہ طور طریقے ہمارے ملک میں آ جائیں؟ جیسے میں اپنی ایگزامپل دیتا ہوں. میں نا شروع سے فہیم بٹی، میں چھوٹا تھا نا، بہت غریب تھا، تو چاکلیٹ کو اس طرح دیکھا کرتا تھا جیسے میں اس کو کبھی خرید نہیں پاؤں گا. اچھا. پھر میں نے ون ڈے آئی ڈیسائیڈیڈ کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں. کیا مجھے کمی فیل ہو رہی ہے؟ میں اتنا ویلدی آدمی ہے. آئی آلویز سے آئی واز بورن کنگ. تو یہ کیا میٹر کرتی ہے؟ میں ایزیوم کرتا تھا. میں نے چاکلیٹ خریدی، میں نے چاکلیٹ کھائی، آئی انجوائڈ، اور میں نے ریپر اٹھا کے پھینک دیا. یہی ہونا تھا بعد میں بھی. تو میں نے اس ایزمپشن سے خوشی تلاش کر لی. تو ابھی بھی جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ فلاں ملک میں کیا ہو رہا ہے، فلاں ملک میں کیا ہو رہا ہے، تو وہ جاننے کی ضرورت ہی نہیں ہے.
ہمیں بڑے ٹھیک سے معلوم ہے پڑھ لکھ جانے کے بعد اور دنیا دیکھنے کے بعد کہ اس ملک میں یہ خرابیاں دور ہو جائیں تو اس سے اچھا ملک کوئی نہیں. اچھا لیکن خلیل صاحب کچھ ایسی ایکسپیرینسز ہوتے ہیں نا جو کہ جب آپ ایکسپیرینس کرتے ہیں تو آپ کو پھر کمپیریزن نظر آتا ہے. میں اپنی اگزامپل دیتا ہوں. جیسے ذاتی طور پہ جب میں پڑھنے کے لیے گیا برطانیہ تو نوکری پہ جھوٹ بولنا سچی بات ہے کہ کامن ہے, اور انفارچونیٹلی میں تو بولتا ہوں, میں باقیوں کو تو نہیں کہہ سکتا. اچھا وہ ایسا ہوا کہ جو میں نوکری کر رہا تھا وہ سرکاری ادارہ تھا, تو میرا اس ٹائم وہ اس نوکری کا تعلق میڈیا سے نہیں تھا. میں نے اس دن ریڈیو پہ پروگرام کرنا تھا. ریڈیو پروگرام جب میں کر کے آیا تو میں اپنے آپ کو دوبارہ سے میں نے محسوس کیا کہ میں تو ایک جرنلسٹ اور اینکر تھا, ریڈیو پریزنٹر تھا, تو میں جا کے وہ پوسٹ آفس کی نوکری کر رہا ہوں. آج چھٹی کرتے ہیں. میں نے سے کال کی مینیجر کو, میں نے کہا کہ میرے پاؤں میں موچ آ گئی ہے تو میں نہیں آ سکتا. میں ایزیوم کر رہا تھا کہ مینیجر جو ہے وہ گورا ہے, اور اس نے مجھے کہنے کہ یار ہم تو 104 ٹمپریچر پہ بھی آتے ہیں, تم بھی آؤ. مینیجر نے مجھے کہا کہ تو بڑے افسوس کی بات ہے, اپنا خیال کرو, دوائی کھاؤ, ریسٹ کرو, اور جب پاؤں بالکل ٹھیک ہو تب آنا. اچھا میں پورا دن شرمندہ ہی ہوتا رہا اسی بات پہ کہ میں نے جھوٹ کیوں بولا, اور اس کی پرسیپشن دیکھی, اس نے مجھے کہا کہ اپنا خیال کرو. لیکن اس کے بعد جب میرے ایکسپیرینس یہ کیا تو میں نے اس کو اگلے دن بتایا بھی کہ میں شرمندہ ہوں, اور پاکستان آنے کے بعد میں نے اب کوشش حتی الامکان کی کہ میں کم سے کم جھوٹ بولوں. تو ایسے ایکسپیرینسز تو ہوتے ہیں. اچھی بات ہے, شکر ہے تم یہ نہیں کہتے کہ میں تو جھوٹ بولتا ہی نہیں, ورنہ جس سے ملو وہ یہ کہتا ہے میں نے کبھی جھوٹ بولا نہیں, آئی ہیٹ لائز. بٹ ایسا پاسبل ہے, اسی وقت جھوٹ بول رہا ہوتا ہے وہ. اچھا کبھی ایسا ہوا کہ کوئی ایسا شخص جس کو آپ نے بہت اپنے قریب سمجھا ہو, بہت اپنا ہمدرد سمجھا ہو, ہر انسان کی زندگی میں ایسا ہوتا ہے, اور آپ نے اس پہ بڑا دعویٰ رکھا ہو, مگر ایک سٹیج پہ آپ کو یہ ریئلائز ہوا کہ ہی اور شی از اور واز ناٹ سنسیئر ود می ایٹ آل, اور آپ اس تعلق میں, اس ریلیشن میں کبھی اظہار بھی نہ کر پائے ہوں کہ ناؤ آئی گاٹ ٹو ریئلائز دا ریئلٹی, آپ بتا بھی نہ سکے ہوں. لیکن اس کا جواب لے لیں, بریک کا وقت ہوا ہے یا پھر آپ ابھی لے لو جواب اس کا. جی آئی ایم اے ویری ایکسپریسو گائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی ایسی کوئی سچویشن آتی ہے تو میں چپ چاپ اس تعلق سے نکل جاتا ہوں, اور میں یہ نہیں سوچتا کہ میں نے کچھ گنوا دیا ہے, میں سوچتا ہوں اس نے مجھے گنوا دیا ہے. So that has been my concept all through the life. یہ والا کانسیپٹ ہے کہ آپ اس شخص I didn't lose, he lost me or she lost me. یہ نہیں سوچا میں نے کبھی کہ ہمارا بھی ڈسپیئر ہونے کا وقت آ گیا, لیکن تھوڑی دیر کے لیے, کیونکہ بریک ہے, کمرشل بریک بہت ضروری ہوتی ہے, خاص طور پہ عید کے موقع پہ. ہمارے ساتھ ہی رہیے. ویلکم بیک جی, ایک دفعہ پھر سے آپ کو بہت 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 عید مبارک. سچ نیوز کی پوری ٹیم کی جانب سے, ہمارے پروگرام اصل بات کی جانب سے, ہماری پوری ٹیم کی جانب سے آپ کو عید مبارک. خلیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, بات چیت کا سلسلہ جاری ہے. آدھے گھنٹے سے زائد وقت بیت چکا ہے, لیکن یقین کریں بالکل ریئلائز نہیں ہوا کہ آدھا گھنٹہ بیت چکا ہے. سر وقت بڑا کم رہ گیا, باتیں بہت زیادہ ہیں, ابھی سمجھ نہیں آ رہی کہ کس ٹاپک کو چھوڑا جائے, کس ٹاپک کو ڈسکس کیا جائے, کون سی بات کی جائے, کون سی سوال اسکپ کیا جائے. خلیل صاحب کیا وجہ ہے, خلیل صاحب ہم کیوں کمپلیکس میں آ چکے ہیں؟ انگریزی کپڑے پہننا, منہ ٹیڑھا کر کے انگریزی بولنا, اور اب تو ایک ٹرینڈ بن گیا, فیشن آ گیا ہے. کچھ پرائیویٹ سکولز میں بچوں کو بھیجنا بڑے فخریہ بتایا جاتا ہے کہ ہمارے بچے تو فلانے اسکول میں فلانے سسٹم میں جا کے پڑھتے ہیں. تو وائی ڈونٹ ہم اپنے فخر کیوں نہیں محسوس کرتے اپنے تعلیمی نظام میں, اپنے کپڑوں میں, شلوار قمیض میں, اپنے لیونگ سٹائل؟ مجھے اپنے انٹرویوز میں بہت ساری انگریزی بولنی پڑتی ہے کیونکہ اپنی زبان اب آپ کو سمجھ نہیں آتی. چستہ چستہ اردو کا تو آپ سے تو آپ کا واسطہ ہی نہیں رہا. انفارچونیٹلی اگر آپ مجھ سے کہیں کہ 2 منٹ اردو بول کے دکھاؤ, میں تو بول سکتا ہوں نا, اللہ کا شکر ہے, لیکن سوال یہ ہے وہ کئیوں کو سمجھ نہیں آئے گی نا. لیکن وہ انگریزی کو نہ سمجھتے ہوئے بھی کہہ دیں گے کہ ہمیں سمجھ آ گئی. تو یہ جو سوشل فیبرک کی خرابی کی ہم بات کر رہے ہیں, اس میں زبان, اس پر پھر کبھی انٹرویو کرنا, ایک پورا انٹرویو ہے قومی زبان کے حوالے سے. اگر اس پہ تھوڑی سی بات ہم کر لیں تو, جیسے ہم فرانس کی بات کریں, فرینچ بولی آتی ہے اور وہ دے ٹیک پرائڈ ان اٹ. چائنا میں چینی, کاش ہم اس کو ایک زبان سمجھتے اور ایک زبان سمجھ کے اس کا احترام کرتے, جیسے چائنیز ایک زبان ہے, جیسے فرینچ ایک زبان ہے, جیسے اسپینش ایک زبان ہے, جیسے ہندی ایک زبان ہے. تو ہمیں پتہ چلتا کہ سگی ماں اور سوتیلی ماں میں کتنا فرق ہوتا ہے. ہم نے سوتیلی کو سگی بنا دیا. یہ جو ان نیچرل پروسیس ہے, غیر فطری عمل جو ہے, اپنی زبان کو کسی دوسری زبان کے پیروں تلے روند دینا, اس کی سزا بھگت رہے ہیں آپ. اور پتہ نہیں
कितनी दहाइयाँ आप भुगत रहेंगे, जिनको दहाइयों को डेकेड्स बोलते हैं। आपने कभी रियलाइज़ किया कि आप एक मुफक्किर भी हैं, या कभी किसी ने कहा? मैंने कभी कुछ रियलाइज़ नहीं किया। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं जो लिखता बोलता हूँ मुझे आता है। अब अब मानते हो या मेरे जाने के बाद इसका जिक्र करते हो, लेकिन ये आपने मुझे डिस्कस करना है। आई वॉज सेंट टू बी डिस्कस्ड, आई टेल यू। ये मैं आपको पूरी अथॉरिटी के साथ बोलता हूँ। अच्छा, मुफक्किर हो गए या इंटेलेक्चुअल हो गए? ये आपकी डेफिनेशन है। ये मुफक्किर है, कुछ ये सूफ़ी है, ये जाहिल है, ये पढ़ा लिखा था। अच्छा, जो सवाल है इसके हवाले से वो ये है कि एक दफ़ा हमारी डिस्कशन हुई थी, हम दोस्त बैठे हुए थे, तो एक साहब ने कहा कि हमारे मुल्क में इंटेलेक्चुअल्स की बड़ी कमी हो गई है, तो दूसरे साहब ने बड़ा मजे का इंटरेस्टिंग जवाब दिया। क्योंकि उनके अंदर कमी थी भैया। वो जो बोल रहे होते हैं ना, हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमारे अंदर जो कमी होती है। मैं आपको बड़ी आसान मिसाल देता हूँ। आपको भूख लगी हो ना, और इजीली उस वक्त खाना मैसर ना हो, चाहे जो आपकी जेब में खनकते हुए सिक्के भी हों, तो खाने का तो आप ना आपको लगेगा दुनिया में इतनी भूख है कि ख़त्म होने को नहीं आ रही। और जो ही आप खाना खा चुकते हैं तो आपको लगता है दुनिया में भूख ख़त्म हो गई है। जो कमियां आपके अंदर होती हैं ना, वो आप दूसरों में देख रहे होते हैं। यू लैक दैट इंटेलेक्ट, तो आप समझते हैं कि इंटेलेक्चुअल लोगों की कमी है। लेकिन दूसरे साहब ने बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जिस मुल्क में रोटी खाने जोगी ना हो, बच्चों की बिल देने के पैसे ना हो, इंटेलेक्चुअल वहाँ तो इंटेलेक्चुअल पैदा होता है। अच्छा, हाँ, वहाँ तो इंटेलेक्चुअल पैदा होता है। आपकी बातों से लगता है कि आप बहुत कीन ऑब्जर्वर हैं। आपके ऑब्जर्वेशन मैं बहुत कीन हूँ, इसमें कोई शक नहीं। आपने सोसाइटी को, शख्सियात को, अफराद को मैं अच्छा राइटर नहीं हो सकता, करके लेकिन मैं अच्छा ऑब्जर्वर ज़रूर हूँ। ह्यूमन साइकोलॉजी आपने बहुत पढ़ी है, ये एक्सपीरियंस से सीखी है। मुझे अच्छा लगता है, एक इंटरव्यू था, लाइव इंटरव्यू था, जिसमें कॉल्स भी ली जा रही थी। उसमें एक लड़की थी, गालिबन सुहावा की, वो आई हुई थी इंग्लैंड से। अच्छा, ये बात है कोई 18 साल पुरानी। तो उसने फ़ोन किया, आई वांटेड टू टॉक टू मी, एंड शी सेड, खलील साहब, मे आई टेल यू, यू आर नॉट अ राइटर। तो मेरे होस्ट का रंग पीला हो गया, एंड आई स्माइल्ड एट दैट, कि यू आर अ साइकोलॉजिस्ट, एंड शी वाज एब्सोल्युटली राइट। तो कितना ज़रूरी है आपके प्रोफेशन में ये आपको अल्लाह दे दे। आपको करना। देखो, अपनी पीरियड में रोल है। साथ में ऐड कर दूं सवाल, हाँ, सप्लीमेंट्री सवाल। वो ये कि जैसे कोई भी बिजनेसमैन है ना, तो वो अपने जो प्रोडक्ट के लिए टारगेट ऑडियंस के बारे में सोचते हैं कि यार ये मैं प्रोडक्ट, ये टेबल मैंने बनाया, तो इसके टारगेट ऑडियंस कौन है, ये दफातर में इस्तेमाल होगा, ऑफिस में इस्तेमाल होगा। आप क्या साइकोलॉजी तो आप समझते हैं, ऑब्वियसली वो आपको हेल्प करती है, तो आपके टारगेट ऑडियंस कौन सा सोशल पाकिस्तान का सर्कल होता है, कौन सा तबका होता है, आप क्या इमेजिन करके क्या सोच के अपने एवरीबडी, अमीर, गरीब, गरीबान, बिजनेसमैन, ब्यूरोक्रेट, सियासतदान, एवरीबडी। और आपको लगता है कि आप यही हुआ ना, वाई खलील रहमान कमर इज बीइंग डिस्कस्ड एवरीवेयर, इन एवरी क्लास। मेरी टारगेट ऑडियंस जो थी। आपको मज़े की बात बताऊं, जब आपके इंटरव्यू का पता चला तो मेरे ऑफिस में मुझे 4-5 फ़ोन आ चुके थे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम, खलील साहब को इंटरव्यू करने जा रहे हैं? जी हाँ, हमें भी साथ ले जाएं। तो हमने फिर ये उनसे रिक्वेस्ट की कि मुनासिब नहीं लगता अगर हम 8-10 बंदे चले जाएं आपसे मिलने के लिए, तो इतनी मोहब्बत है आपके लिए। आई लव देम ऑल, आई लव माई पीपल, इवन पीपल हु हेट मी, आई लव देम। और अमेजिंगली आप ये चीज़ देखें कि ये वो मुंह पे तारीफ करने वाली बात नहीं है। हमारा न्यूज़ चैनल है, न्यूज़ चैनल से पॉलिटिशियंस आते हैं, सियासतदान आते हैं, हमारा एक वो एम्बियंस ही एक डिफरेंट होता है। लेकिन कभी भी किसी ऐसी शख्सियत के लिए कभी किसी शख्स ने नहीं कहा कि यार वो फलां साहब आ रहे हैं तो हमें मिलवाने के लिए लेके जाना साथ। माई सैल्यूट टू देम, थैंक यू वेरी मच। आप सेटिस्फाइड हैं जो रिस्पॉन्स आपको पाकिस्तान में आपके काम के हवाले से आता है? पीपल लव मी लाइक एनीथिंग यू एक्सपेक्टेड बट आपको मिला? मैं जितनी मोहब्बत उनसे करता हूँ, उन्होंने दुगनी मोहब्बत मुझे वापस लौटाई है। सबसे फेवरेट राइटर आपके कौन है जो अच्छा लिख रहा है, और ज्यादातर किस तरह का कंटेंट आप पढ़ते हैं? वन एंड ओनली, कोई नहीं होता, ना कोई और, ना मैं, ना कोई और। और आप समझते हैं कि हर इंसान का मास्टरपीस होता है जिंदगी में एक ही,
جیسے محبت کا ذکر کیا نا آپ نے کہ محبت ایک دفعہ دیکھو یہ سوال مجھ سے ہوا جب میرا بوٹا فرام ٹوبا ٹیکسنگ ہٹ ہوا، تو مجھے جو اس وقت پریس میڈیا زیادہ ہوتا تھا، تو مجھے جرنلسٹ انٹرویو کر رہے تھے، دے ور آلموسٹ 4 or 5. تو انہوں نے کہا خلیل صاحب، ہر شخص کی زندگی میں ایک ہٹ آتی ہے جس پر وہ ساری پہچان بن جاتی اور وہ آپ کی زندگی میں تو پہلے قدم پر آ گئی. تو میں نے ایک جواب دیا تھا، وہ آج بھی دوں گا، کہ آپ مجھے دیکھتے ہو، میرے دینے والے کو نہیں دیکھتے. تو اس کے بعد اتنی ہٹس ہیں، تو وہ چلی گئی نا، ہو گئی ہٹس. ابھی تو آئی ایم لوکنگ فارورڈ کہ خلیل الرحمان قمر جا کہاں رہا ہے. دا مین ہوز خلیل الرحمان قمر، اس کو میں بھی بہت محبت کرتا ہوں، بیکاز ہی از اے گفٹڈ گائے. آپ 1962 میں پیدا ہوئے. یا کبھی ریئلائز کیا، کبھی سوچا کہ وہ فلیش بیک آئے کہ جیسے ہم ڈراموں میں فلیش بیک دیکھتے ہیں، کبھی آپ کو ریئلائز بھی ہو کس طریقے سے یہ سارا وقت گزر گیا؟ 62 کی پیدائش، اتنے ڈیکڈز گزر گئے، کیسے گزر گئے؟ یا کوئی ایسا مومنٹ کہ اگر وقت واپس جائے اور اس وقت میں یہ فیصلہ کر لیتا؟ نہیں. جو ہوا اچھا ہوا. دیکھو میں بعض اوقات چڑھ جاتا ہوں اس بات کے اوپر. لوگ سوچتے ہیں، میں لوگوں کے اندر آتے ہیں خیالات، ہم مر جائیں گے، کدھر جائیں گے. میں ان کو سمجھاتا ہوں، آ کے مجھ سے ڈسکس کرتے ہیں، تو میں ان کو پوچھتا ہوں کہ تم لوگ یہ سوچتے ہو مر جاؤ گے، کدھر جاؤ گے، تم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ تم پیدا ہونے سے پہلے کہاں تھے؟ تم لوگوں نے اپلیکیشن دی تھی کہ ہمیں پیدا کر دیا جائے، اور وہ اپلیکیشن اپروو ہوئی اور یو آر سینٹ ٹو دی یونیورس. آپ شکر کیجئے ہی چوز یو کہ تمہیں یو شوڈ بی گیون برتھ. اب اس کے بعد کہاں جانا ہے چھوڑ دو اس کے اوپر. ٹرو. زندگی کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ واٹ از لائف فار یو؟ اگر زندگی آپ کی ایسی ہے جس میں آپ کسی کے کام نہیں آتے، اپنی جو بھی کیپیسٹی آپ کی، تو آپ ایک جانور کی زندگی جی رہے ہو. تو آپ سمجھتے ہیں ٹو بی اے ہیومن بینگ یو شوڈ بی ڈوئنگ سم تھنگ ٹو پیپل. پاکستان کو آج آپ سمجھتے ہیں پاکستانیوں کی آج قوم ہے یا ہجوم ہے اب تک؟ نہ ہجوم ہے نہ قوم ہے، تو پھر کیا ہے؟ گروہ، اچھا. مذہبی گروہ، پولیٹیکل گروہ، ایجوکیشنل گروہ، پنجابین، راوین، ایچسونین، لمس، فلانا فلانا، گروہ در گروہ ہیں ہم. مغل، راجپوت، گجر، ارائیں، گروہ. یہ میرے ملک کی بد نصیبی. اچھا، ملکی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسا کون سا جملہ یا شعر آتا ہے جس کو آپ سمرائز کر دیں گے؟ جیسے کہ آپ شروع میں مینشن کیا کہ اب میں سمرائز کرتا ہوں بڑے شارٹ. کسی کا شعر ہے، وہ شعر پڑھ دیتا ہوں میں. جی. قسم خدا کی خدا نے نہیں دیا مجھ کو، قسم خدا کی خدا نے نہیں دیا مجھ کو، میں آپ اپنے درد کا پروردگار ہوں. خلیل صاحب، اٹ واز آنر، اٹ واز پلیجر میٹنگ یو. آپ سے انٹرویو کرنا بھی میرے لیے بڑا آنر تھا. یو پٹ ویری انٹیلیجنٹ کوسچنز، آئی لو. آپ نے انجوائے کیا، یا اور بہت شکریہ آپ نے ہمارے ناظرین کے لیے، ہمارے چینل کے لیے، ہمارے لیے آپ نے وقت نکالا ہے. اگر آپ ہماری ریکویسٹ پہ ہمارے ناظرین کے لیے عید مبارک کہہ دیں تو. میرے سب لوگوں کو، میری مٹی میں رہنے والے، میری مٹی سے باہر رہنے والے، میرے دوستوں، دشمنوں، سب کو دل کی گہرائیوں سے عید مبارک. سر بہت شکریہ.